beauty. I touch, I touch, I touch, I feel the world around so real. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज इस सबक में दीन फॉर टीन्स, और ये सिलसिला हमारा चल रहा है, हमारी क्लास जो चल रही है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं इस क्लास में भी और जो टीवी के ज़रिए भी हमें देख रहे हैं, इन तमाम लोगों से आज मैं एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो कि हमेशा हमारे ज़िंदगी का एक मौजू रहता ही है, और वो है हया। हया कहते हैं शर्मीलापन को, और अंग्रेज़ी में उसके लिए बहुत सारे अल्फाज है, बैशफुलनेस, शाइनेस, हम्बलनेस, ये सारी चीज़ों को हया कहते हैं, यानी हया ईमान में से हैं। तो ये हया क्या है, इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, आज उसी पर फोकस रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया ना, वो शर्मीलापन उसकी फितरत में रखी है, इसी तरीके से इंसान को जानवर से अलग किया है। अब क्या होता है, जैसे जैसे मौका बढ़ते जाता है, जैसे ज़िंदगियाँ गुजरती जाएगी, सदियाँ गुजरती जाएगी, और जैसे जैसे हम क़यामत के करीब पहुँचते जाते हैं, वैसे वैसे बेशर्मी आम होती जाएगी। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि बेशर्मी बहुत ही आम हो जाएगी। और आज देखो हमारे समाज में बेशर्मी को लोग बेशर्मी नहीं कहते हैं, और कोई अगर रोकता है तो कहते हैं मॉरल पुलिसिंग इज़ नॉट गुड। अभी पिछले ही दिनों में बम्बई की पुलिस ने एक होटल पे रेड कर दी, और वहाँ पे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स को पकड़े, उनके माँ बाप को बुलाकर शिकायत की, भाई तुम्हारे बच्चे क्या करते, कहाँ घूमते, देखो ज़रा। तो बहुत सारी जमातें, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। कोई गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स घूमना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं, तो आपका क्या जाता है। तो पता चला कि शर्म और हया के डेफिनेशंस और इसकी बाउंड्रीज अब लोग बदल रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के मुल्क में तो एक बेइंतहा आज़ादी पाई जाती है, यूरोप और अमेरिका में, जिसकी वजह से वहाँ पे लड़की लड़की से शादी कर लेता है, लड़का लड़के से शादी कर लेता है। तो ये माहौल आ गया। और मैं आपको बताऊं, ख़तरे की बात यह है कि 14-15 साल के लड़के लड़कियां भी आपस में अफेयर रखते हैं, यानी लड़की लेस्बियन और लड़का गे। स्कूल के लाइफ से ही शुरू होते हैं इनकी ज़िंदगियां, ऐसी बचपन से ही अट्रैक्शन होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स ये भी कहती है कि यूरोप और अमेरिका की बहुत सारी छोटी बच्चियां 12 साल और 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये माहौल हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी धीरे धीरे हमारे यहाँ भी ये सड़ापन, ये बिगाड़ आते जाता है। और कुरान ने इसकी बहुत वईद की है। बनी इसराइल जो हमसे पहले कौम थी, किसी ज़माने में अल्लाह ताला की बहुत पसंदीदा कौम थी। अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि मैंने तुमको पूरे आलम के ऊपर फजीलत दी है, यानी ये बहुत बड़ी नेमत है। बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े अम्बिया इनमें आए, 3 मशहूर किताबें इनमें, तौरात, ज़बूर, इंजील, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े रसूल, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, ये बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े रसूल इनमें आए। इसके बाद इनको जन्नत का खाना मिलता, मनोसलवा। अल्लाह ताला ने इनको कैसी कैसी नेमतें दी, लेकिन इनमें एक फ़ितना था। ये फ़ितना था ज़िनाकारी का, और इस फितने की वजह से इनकी बर्बादी बहुत ही रफ्तार में चली गई, और अल्लाह ताला इनसे बहुत नाराज़ हो गया। और उसके बाद इनके अंदर गुनाह बढ़ते गए। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में कह दिया वला तक़रबुज़ ज़िना, और ये आयत ये सूरे बनी इसराइल में है, वही कौम के नाम पे जो सूरत नाजिल हुई, जहाँ पे अल्लाह ने इनको जो सबक दिया था, उस सबक को अल्लाह ने दोहराया हमारे लिए कि जिस तरह से वो बर्बाद हो गए थे, उस तरह से तुम बर्बाद मत होना। तो मालूम ये हुआ, अल्लाह ताला चाहता है कि हम ज़िना के करीब न जाए। अब क्या मायना होता है कि ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना कहते किसको है? इसलिए कि कुरान में एक और आयत है, वला तक़रबुल फ़वाहिशा, और फ़ाहिशात के करीब भी मत जाओ, न ज़ाहिर में न चुपके से। पहले हम फ़ाहिशा समझ लेते हैं कि फ़ाहिशा किसे कहते हैं। देखिए, फ़ाहिशा कहते हैं बेशर्मी की इब्तदा से जो शुरुआत होती है ज़िना की। मिसाल के तौर पे कि कोई लड़का चुपके से लड़कियों की तस्वीर देखता है, उसे फ़वाहिशा कहते हैं। आँखों का ज़िना कर रहा है, कोई लड़का फिल्में देख रहा है, कोई लड़के को मॉडल्स के पोस्टर्स जो लगे रहते हैं ना आजकल रोड पे, तो खड़े खड़े देखने का शौक़ हो गया। या कोई लड़की जो है खूबसूरत लड़कों की तस्वीरें देखती है, फिल्म स्टार्स की, हीरोज़ की,
تو یہاں سے فاحشہ شروع ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے شروع ہوتی ہے. یہ اسکول لائف میں جو سٹوریاں سننے ملتی ہیں, سنڈریلا, ریڈ روز, دیکھیے یہ پری کتھا. اب یہ کہانیاں جب لڑکیاں بچپن سے سنتی ہیں اور ایسے ہی کہانیوں کا بیس بنا کر بہت ساری کہانیاں بچوں کے لیے لکھی جاتی ہے جس کو ناولز کہتے ہیں. اور 14, 15, 16, 17 سال کے لڑکے لڑکیاں یہ ناولز پڑھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا. لیکن یہ چیز ان کو زناکاری کی طرف لے جاتی ہے, فواحشہ کے عادی بنا لیتی ہیں. 400, 500 صفحے کی ناولز ہوتی ہیں. اس میں بے شرمی کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو گندا نہیں سمجھتے بلکہ کلاکاری سمجھتے ہیں, جس کو آرٹ کہتے ہیں. اور یہ آرٹ یعنی یہ گندگی کو اتنے خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں اس کو گندا ہی نہیں سمجھتے ہیں, اس کو آبسین سمجھتے ہی نہیں. اب ہوا کیا کہ ایک طرف سے ناولز پڑھی جاتی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں بچپن سے یہ آ جاتا ہے کہ جو ویلن ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں اور جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. ایک طرح سے ریسزم بھی پھیل جاتا ہے کہ وہ کالے گورے کا جو بھید آتا ہے. آپ دیکھو گے فلموں میں بھی جو ویلن ہوگا خاص کر کے وہ کالا ہوگا, شارٹ ہوگا, اور جو ہیرو ہوگا وہ گورا ہوگا, لمبا ہوگا, خوبصورت ہوگا. تو لڑکے لڑکیاں جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں, ایسی فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو کلاس میں کوئی گورا لڑکا ہوگا یا گوری لڑکی ہوگی تو سمجھتے یہ بہت اچھی ہے. حالانکہ کردار سے آدمی ہوتا ہے, خوبصورتی سے نہیں, خوبصیرت یعنی کیریکٹر از مور امپورٹنٹ. جیسے کہ انگریزی میں کہاوت ہے, ہینڈسم از دیٹ ہینڈسم ڈز. خوبصورت وہ ہے جو خوبصورت کام کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ پریوں جیسی کہانیاں یہ فواحشات کے طرف دھیرے دھیرے لے جاتی ہیں اور لڑکے لڑکیوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بگڑ گئے. حالانکہ کچھ بچے تو بیچارے نمازی بھی ہوتے ہیں, کچھ لڑکیاں حجاب بھی پہنتی ہیں, لیکن اخلاقاً چپکے سے, جس کو پرائیویسی میں کہتے ہیں, اس میں ان کے اندر بگاڑ آتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اب انٹرنیٹ کی گلیاں جو ہوتی ہے یہ بڑی اندھیرے والی گلیاں ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے نیچے کہیں نکڑ پہ کھڑے رہ کر کسی کے ساتھ بات کریں گے تو پورا محلہ دیکھ سکتا ہے. لیکن انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک, چیٹس, انٹرنیٹ کے اوپر آپ کسی کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایک پرائیویسی کا سسٹم چلتا ہے. یعنی ان اندھیری گلیوں میں, انٹرنیٹ کے اندھیری گلیوں میں آپ جو گناہ چاہو کر سکتے ہو بے شرمی کے اس میں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ افیئرز میں پڑ جاتے ہیں. افیئرز جن کے لیے بڑے اچھے اچھے نام آج کل چنے گئے ہیں, کرش, انفیچویشن. اور یہ کرش جو ہے نا, اس کو تو لوگ برائی نہیں سمجھتے. یہ لفظ جو ہے کرش, یہ برائی کی جڑ ہے. اس لیے کہ کرش کا معنی لوگ انوسنٹلی لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے کلاس میں اگر کوئی پڑھتا ہے لڑکا یا لڑکی اور ہمیں اچھی لگتی ہے, یا ہماری ٹیچر ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے, ہمارے سر بڑے اچھے ہیں, ہینڈسم بھی ہے اور پڑھانے کا انداز بھی بڑا اچھا ہے, مسکراتے ہیں, جوکس مارتے ہیں, تو لڑکے لڑکیوں کو یہ جو عمر ہے نا 13, 14, 15 سال, یہ اس میں سیکشول ڈیزائر یہ نیچرلی آتے ہیں. تو اس فیٹل اٹریکشن کی طرف چلے جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں دھیرے دھیرے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کرش ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے. پھر وہ ٹیچر اگر کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرتی ہیں تو ایک حسد آ جاتی ہے. یا کلاس میں کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے اور خاموشی سے ہم اسے دیکھتے ہیں, اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. وہ بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے تو وہ بھی کھڑے رہتے ہیں. شام کو اگر وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ بازار میں جاتی ہے تو یہ بھی جاتے ہیں. اس طرح سے یہ آنکھوں کو لطف دیتے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ پلیجر ود دا آئیز. اس کو کرش کہتے ہیں. محبت نہیں ہے, کوئی محبت نہیں کہتا اسے, اس لیے کہ محبت کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے. محبت کے اندر شفقت بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم ہمارے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. ماں باپ بیمار ہیں تو ہمارے دل کو چبھتا ہے. ہمارے ابا بیمار ہو جائیں گے تو ہماری ماں جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے خدمت میں, اور اگر ہماری ماں بیمار ہے تو ہمارے ابا بھی خدمت کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں محبت. دیکھیے دادا دادی کو اپنے, کیا بھی خوبصورت ہیں؟ نہیں. 80 سال کے ہیں, 75 سال کے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے, شفقت ہے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے.
सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इन मजलिसों के बगैर चारा नहीं, हम वहां बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे लिए वहां बैठे बगैर चारा नहीं तो तुम रास्ते को उसका हक दो। सहाबाए कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, रास्ते का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाहों को पस्त रखना, खुद तकलीफ पहुंचाने से बाज रहना, सलाम का जवाब देना, नेकी की तलकीन करना और बुराई से रोकना। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जानिए ब्रदर जैद पटेल से सफर की पैकिंग से लेकर तवाफुल विदा तक का सफर, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से i+TV आज ही डिमांड करें। i+TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। क्लास में कोई लड़की पढ़ रही है और खामोशी से हम उसे देखते हैं, उसको देखकर खुश होते हैं। वो बस स्टॉप पे खड़ी है तो वो भी खड़े रहते हैं। शाम को अगर वो लड़की अपनी माँ के साथ बाजार में जाती है तो ये भी जाते हैं। इस तरह से ये आंखों को लुत्फ देते हैं। दे आर ट्राइंग टू गेट प्लेजर विद द आइज। इसको क्रश कहते हैं। मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं कहता इसे, इसलिए कि मोहब्बत का डेफिनेशन कुछ और है। मिसाल के तौर पर हम हमारे माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। माँ बाप बीमार हैं तो हमारे दिल को चुभता है। हमारे अब्बा बीमार हो जाएंगे तो हमारी माँ जो है खड़ी हो जाती है खिदमत में, और अगर हमारी माँ बीमार है तो हमारे अब्बा भी खिदमत करते हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत। देखिए दादा दादी को अपने, क्या अभी खूबसूरत हैं? नहीं, 80 साल के हैं, 75 साल के हैं, तो वो क्या है? वो मोहब्बत है, शफकत है। क्रश के अंदर ये बात नहीं पाई जाती है। क्रश एक अट्रैक्शन होता है, इब्तदाई अट्रैक्शन, कि कोई लड़की खूबसूरत है तो हमें अच्छी लगी, किसी की अदा अच्छी लगी, कोई लड़का हैंडसम है, चार्मिंग है, पैसे वाला तो अच्छे लगे। और ये आदत धीरे धीरे आदमी को बेपर्दगी की तरफ ले जाता है, बेशर्मी की तरफ ले जाता है। यहाँ तक कि फिर वो हिम्मत करता है कि लड़की को वैलेंटाइन डे के दिन कार्ड भेजें, फ्रेंड्स डे के दिन कार्ड भेजें। हिम्मत करता है किसी से कह के फिर मेरा इस लड़की के साथ तारुफ कराओ। और लड़कियां भी बेचारी क्या होती है, ये सिंड्रेला की कहानियां पढ़ पढ़ के इनका भी जहन ऐसा ही हो जाता है। हमारे मुल्क में तहजीब शर्मो हया अभी बाकी है, लेकिन बिगाड़ के फैलने में देर नहीं लगती। जब बिगाड़ आता है समाज में तो ये सैलाब की तरह आता है, सैलाब की तरह। और ये हर आदमी के, यानी उस माशरे में जो रहते हैं अच्छे अच्छे लोग, नेक लोग भी होते हैं, इनके भी बच्चे बिगड़ सकते हैं। और आपके वालिद साहब शायद नेक होंगे, आपकी वालिदा बुरखा पहनती है, लेकिन अगर कोई गलत आदत के शिकार हो गए तो शायद आपका किरदार ख़राब हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हया चली जाती है, हया चली जाती है तो जो करना हो करो। फिर मतलब ईमान से भी जो है आप शायद हाथ धो बैठ सकते हो। जैसे बनी इसराइल का तस्करा मैंने आपके सामने किया कि बनी इसराइल का फितना जो था वो औरत थी। मतलब ये लोग अफेयर्स, अडल्टरी, फॉर्निकेशन, जिनाकारी, फाहिशा के अंदर इतने मुब्तला हो गए कि पूरी की पूरी कौम बर्बाद हो गई।
آج اگر ہمارا زمانہ دیکھو، ہمارے حالات دیکھو، ہم بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، اسی نقش قدم پر۔ آج فاحشہ کتنی عام ہے، یعنی ایسا لگتا ہے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا، حالانکہ یہ غلط چیز ہے۔ جو شخص برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خود اسے بچاتا ہے، اور یہی بات تو شیطان نے کہی تھی کہ میں صراط المستقیم پہ بیٹھوں گا اور تیرے ہر بندے کو، بنی آدم کو، ہر بنی آدم کو جو آدم کی اولاد ہے، سب کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی فوج کے ساتھ ان پہ دھاوے بول دوں گا۔ فوج یعنی افیئرز، زناکاری، چوری، مکاری، خون ریزی، اس کو شیطان کے ہتھیار کہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے میں اپنی فوج کے ساتھ یہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کے اوپر میں دھاوا بول دوں گا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے میرے ہاتھوں سے سوائے کہ جو لوگ خالص ہیں۔ خالص بندے کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹرم بہت امپورٹنٹ ہے۔ خالص کہتے ہیں جس کا دل تقوی والا ہو، یعنی اگر وہ کوئی کام کرے تو یہ سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ کام کیسا ہے، اپنے ایکشنز پہ واچ رکھے، اپنے خیالات پہ واچ رکھے۔ اگر کوئی لڑکا یا کوئی اسٹوڈنٹ آپ میں سے سپوز جا رہا ہے کالج کی طرف اور دیکھیں کہ نئی فلم کی پوسٹر لگی ہوئی ہے، ایک خوبصورت سی ایکٹریس کھڑی رہ کر آپ کو بلا رہی ہے ہنستے ہوئے، آئیے فلم دیکھیے، آج نئی فلم ریلیز ہو رہی ہے، لباس دیکھو میرا۔ اس نے دیکھا، لیکن اس وقت اگر اس نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انا للہ استغفر اللہ، یہ کہہ کر اگر نکل گیا تو وہ ہے خالص بندہ۔ اور قرآن کہتا ہے جب ان سے کوئی فاحشہ عمل ہو جاتا ہے غلطی سے، یہ راستے پہ جا رہا ہے، کوئی غیر محرم لڑکی آ گئی اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس کی طرف دل ہو گیا اور دیکھتے رہا، اور اچانک اسے یاد آ جاتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو یہ فوراً استغفار کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکیاں دیکھتے رہو، خوبصورت لڑکوں کو دیکھتے رہو اور استغفار پڑھتے رہو، نو، اسے کوئی لائسنس نہ سمجھ لیجئے گناہ کرنے کا۔ استغفار گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے۔ استغفار ہے کہ جیسے ہی آپ کو گناہ کا احساس ہو گیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فوراً اللہ سے توبہ کر لو۔ تو زناکاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر شیطان کا دھاوا ہو، فوراً آپ اللہ کو یاد کرو اور آپ اللہ کو یاد کر کے استغفار کرو۔ اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا، کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی، یا آپ نے غلط نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، یا کسی غیر محرم عورت کے بارے میں کوئی بات نکل گئی آپ کے دوستوں میں کھڑے ہو کر، تو یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نقش قدم شیطان کے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف جاتا ہے، اچانک آدمی زانی نہیں ہو جاتا، دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے وہاں تو بارش کے بوندوں کی طرح زنا کے فتنے پھیل رہے ہیں اور گر رہے ہیں، بارش کے بوند کی طرح۔ گھر سے آپ نکلو اور 10 منٹ چل کر لوٹو تو اتنے میں آپ کو اتنے موقع مل جائیں گے، کبھی فلموں کے پوسٹر، کبھی کوئی نامحرم لڑکی تنگ کپڑے پہن کر بس اسٹاپ پہ کھڑی ہیں، کبھی کوئی محلے کی لڑکی، آپ دیکھتے رہیے، موقع پہ موقع ملتے ہیں۔ بارش کے بوندوں کی طرف فتنے آپ پہ برس رہے ہیں۔ کس طرح سے آدمی اپنے آپ کو بچائے؟ تو میں نے ایک تو طریقہ بتایا کہ اگر غلطی ہو گئی تو آپ توبہ کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو آپ دل سے برا سمجھیے۔ ویری امپورٹنٹ، ایٹیٹیوڈ اور مینٹالٹی صحیح ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی بری چیز کو اگر دل سے برا سمجھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت ہم سب برا سمجھتے ہیں، شراب ہم سب برا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ ہم کو تھوڑی کوئی بار بار آ کے کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، برا ہے، شراب حرام ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے تو ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا۔ ہم اگر یورپ امریکہ بھی جائیں گے تو ہم شراب نہیں پئیں گے، خنزیر کا گوشت نہیں کھائیں گے، ذبح کیا ہوا حلال کا کھائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے گناہ بھی ہے، جیسے زناکاری، فاحشہ، اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہم کرتے نہیں ہیں۔ مائنڈ سیٹ اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو چیز آپ کے دماغ کو خراب کرتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کی ایمان کی کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور جب آپ نکلتے ہو مسجد سے تو آپ سوچو گے کہ ابھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، بہت اچھا لگا نماز پڑھ کر۔ دھیرے دھیرے پھر گناہ کی طرف آپ کا دل جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ انسان کی فطرت ہے، سائیکالوجی ہے کہ آدمی گناہ کی طرف ٹیمپٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ فرشتے تو ہیں نہیں، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم کتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تقوی، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے بچاتے اپنی زندگی گزاریں۔ اب کیا ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں، اس سے بچنے کے لیے کوئی کورس نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ روز کورس اٹینڈ کرو،
کوئی دوائی کھا لو کہ بھئی ہم صاف ستھرے ہو جاوے, دل سے بھی صاف ستھرے ہو جاوے, ایسا نہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ کی مثال ایسی کہ آپ کا موڈ بڑا اچھا رہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے آئے, برائی سے بچیں گے. جیسے کہ سفید لباس گھر سے پہن کر آپ نکلیں. اب آپ نے صاف ستھرا لباس پہن لیا, آپ جب باہر نکلے تو کیا گارنٹی ہے کہ صاف رہے گا؟ آپ چلیں گے, کسی نے پتھر پھینکا کیچڑ میں, آپ کے کپڑے خراب ہو گئے. گاڑی گئی دھول اڑاتے ہوئے, آپ کے کپڑے میلے ہو سکتے ہیں. ایسے ہی اگر آپ نے چل دیا تو بھی تھوڑا سا کچرا تو کپڑے پہ لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پروٹیکشن دینا پڑے گا اپنے آپ کو کہ ہم سفید کپڑے پہن کے نکلے ہیں تو دھیان رکھے کہ وہ میلا نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جب آپ نماز سے نکلے, جب آپ نے توبہ کر لی, جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم زنا کاری سے بچیں گے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھو کہ آپ اس طرف جاؤ نہیں. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سے بگاڑ آتا ہے. اپنے شوق کے اوپر نظر رکھو, خاص کر کے ناولز, فلمیں, ویڈیوز, ٹی وی سیریلز, یہ جو آتے ہیں نا, یہ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کو خراب کر دیتے ہیں. تو آپ اس پر نظر رکھو کہ بھائی ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے. اس سے تو فوراً آپ لوگ رک جائیے. نمبر 1, آپ سوچیں کہ نثار سر بہت ڈیفیکلٹ سبق ہے, ہم سے نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ فلمیں نہیں دیکھوں, آپ کہتے ہیں کہ گانے نہیں دیکھوں, آپ کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم کنٹرول کریں, ڈیفیکلٹ ہے. میں کہتا ہوں ڈیفیکلٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ کا موقع ملتا ہے آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہو. اس کو قرآن کہتا ہے صبر, اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ صبر صرف تکلیف کے وقت نہیں آزمائی جاتی. گناہ کرنے کا موقع ملے اور اپنے آپ کو آدمی کنٹرول کرے کہ نہیں یہ حرام ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبر کرنا آسان کر دیتا ہے. یہ ہے یعنی آپ کے لیے صبر آسان ہو جائے گی. کوئی شخص اگر شراب سے بچنا چاہتا ہے, اللہ اسے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے؟ وہ شراب نہیں پیے گا, نفرت کرے گا. کوئی شخص اگر زنا کاری سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ان حرام کاموں سے بچا, تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دل کا ایٹیٹیوڈ صاف ہونا چاہیے, اللہ سے بھی مدد مانگتے رہنی چاہیے, اور ساتھ ساتھ ایسے دوست جو آپ کو ایسی عادتوں کی طرف گھسیٹتے ہیں, فورس کرتے ہیں, یا پیار سے لے جاتے ہیں, یا ٹیمپٹ کرتے ہیں, چلو چلیں گے پکچر دیکھنے, ارے کیا ناول ہے, پڑھو ایک بار تو پڑھو, ارے دیکھو نا میں تم کو ایک ویڈیو بھیجتی ہوں یا ویڈیو بھیجتا ہوں, آپ دیکھو تو صحیح. ایسے دوست اگر آپ کے آس پاس میں ہیں تو بریک مار دیجئے, یا ان کو سدھار دیجئے, آپ اپنے جیسا بنا لیجئے, یا آپ شاید ان کے جیسے بن جاؤ گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دوست کی طرف ہو جاؤ. بہتر ہے کہ یا آپ ایسے دوستوں سے دوستی ختم کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے. اچھے دوست بھی ملتے ہیں آپ کو جن کی باتیں اچھی ہوگی, تمیز ہوگی, ادب ہوگی, ان کے اخلاق اچھے ہوں گے, ان کا کردار اچھا ہوگا. ان کے ساتھ رہ کر آپ کو بھی شوق آئے گا کہ ہم بھی ان کے جیسے بنیں. تو انشاءاللہ یہ سبق یہاں ختم ہوا, لیکن سبق کا سلسلہ اگلے کلاس میں بھی ہم چالو رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھتے رہیے دین فار ٹینز i+ TV پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I see a world of beauty.